جزاک اللہ۔ میں نعت کے چند اشعار کے لیے ظہور رشید صاحب جو JK نیوز کے نمائندہ ہیں اس سے ملتمس ہوئے ہو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں نہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اج سکھ متراں دی ودیری اج سکھ متراں دی ودیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدل شاہ شانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخ مور اکھیں ہن مد بریاں، اس صورت نوں میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں۔ ماشاءاللہ۔ جناب پرائم منسٹر، میرا نام سید ایاز حسین شاہ ہے اور ہم نیوز چینل سے بیورو چیف ہوں میرپور سے، اور کشمیر الیکٹرانک میڈیا کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں۔ کشمیر الیکٹرانک کی جو یہ ٹیم بیٹھی ہے، آزاد کشمیر کا سب سے منظم کشمیر الیکٹرانک میڈیا الحمدللہ میرپور آزاد کشمیر میں ہے۔ تمام بڑے چینلز یہ لوگوں بھی آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اور ویب چینلز کے جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں پہ کشمیر الیکٹرانک میڈیا میں شامل کیا ہوا ہے، تاکہ جو کوریج نیشنل چینلز پہ نہ چلے وہ ویب چینلز پہ چلے، مقامی طور پہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ویب چینلز پہ دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے ان کے اچھے اقدامات کیے ہیں، اور جو آپ نے آپ کی 6 ماہ کی حکومت ہے اس کے دوران جو کوٹلی کو آپ نے بگ سٹی کا درجہ دیا، یہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں کارنامے ہیں، اس کے علاوہ تعمیر و ترقی میں ابھی ہم کل پرسوں ہی دیکھ رہے تھے کہ آپ کسی سڑک کا معائنہ کرنے بھی چلے گئے کہ کیا اس میں مٹیریل اچھا استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور یہی ایک وزیر اعظم کے جو ہے وزیر اعظم سے لوگ توقعات کرتے ہیں۔ میں تمام جو ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے نام نہیں لیتا، 30 سے 32 ہمارے جو ممبران ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، اس میں نیشنل چینلز اور ویب چینلز کے لوگ یہاں پر ہیں، اور وہ آپ ان سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہمارے صدر ہیں کشمیر الیکٹرانک میڈیا کے ناصر رفیق چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں، اور دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری جو دعوت پہ اور مختصر سی دعوت پہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، اس پہ میں آپ کا اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ جناب صدر، جناب وزیر اعظم، آپ واحد وزیر اعظم ہوں گے کہ جس کے لیے جو میرپور کا الیکٹرانک میڈیا یا میرپور کا میڈیا ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ جب بھی آپ کبھی یہاں پہ آئے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم وزیر اعظم صاحب سے ملیں اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی، کیونکہ پہلے جب بھی ہوتا تھا کہ وزیر اعظم آتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں اور ہم اس حساب سے ان کے بلانے پہ جاتے تھے۔ تو لیکن آپ واحد شخصیت تھی، یہ آپ کی شخصیت کا ہے کہ
یا آپ کی وہ اتنا ہمیں چاہت تھی کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئے، اور ہم خود رابطہ کرتے تھے آپ کے جناب پریس سیکرٹری حبیب صاحب سے بھی، آگے اور دوستوں سے بھی کہتے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو ہمیں ان کے سے ٹائم لے کے دیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دلی خصوصی لگاؤ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، اور ہمیں عوامی وزیر اعظم جو ہم صبر کرتے ہیں کہ آپ جس طرح کے جو اقدام میں آپ نے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں اور جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، تو یہ ہمیں دل سے خوشی ہوتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کریں اور آپ کے ساتھ وقت گزاریں. دوسرا، وزیر اعظم صاحب آپ میڈیا کے لیے کافی آپ نے کوٹلی میں بھی گئے تھے ہم لوگ آپ کے کوریج کرنے کے لیے، تو صحافی دوستوں کے لیے آپ نے ایک آپ کے دل میں آپ کے محبت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے لیے بھی آپ کوئی ہمارے کیونکہ سابقہ جب دوار میں جب کوئی وزیر اعظم یہاں پہ آتے تھے تو وہ اعلان کرتے تھے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کشمیر الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی کچھ خصوصی اعلان کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کشمیر الیکٹرانک میڈیا جو ایسوسی ایشن ہے، یہ میٹ پور آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کی بھی ایک واحد ایسی ایسوسی ایشن ہے کہ جس میں سارے جو ہے نا جتنے بھی دوست ہیں وہ ایک جان ہیں، اور اس میں کوئی دوسرا گروپ نہیں ہے، دوسرا دھڑا نہیں ہے، اور سارے جتنے نیشنل چینلز ہیں اور دوسرے لوکل میڈیا اپنا ویب ٹی وی ہیں، وہ سارے ایک جگہ متفق ہیں اور ہم سب ایک جان ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں کہوں گا کہ آپ حلف لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جناب وزیر اعظم ہم آپ کو سنیں گے. یہ حلف کے لیے جو ممبران ہے وہ اس طرف تشریف لائیں، ایک لائن میں آ اس طرف آ ساتھ ہو دینا. کھڑے ہو جاتے ہیں. چل خاموشی تیار ہو گئی؟ یہ اپنا نام آگے آپ کو پتہ ہے ہوگا. میں ناصر رفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناصر رفیق جسے کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کا منتخب کیا گیا ہے، اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں تنظیم کے آئین اور منشور کے مطابق اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے دیانتداری اور غیر جانبدارانہ طریقے سے سر انجام دوں گا، اور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے بجائے تنظیم کے اجتماعی مفاد کے لیے کام کروں گا. اور کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی طرف سے جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، میں ان کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ بروگزاشت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خلوص نیت کے ساتھ سر انجام دینے کی ہمت، توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین. بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. بیٹھ کے ہی کر لوں بات. اب جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر بات کریں گے، کیونکہ آج ہم میزبان ہیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں، آج کوئی سوال و جواب کا سیشن ہی ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کی ہم بات سنیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. سوال بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں. کام چل رہا ہو تو کام کر لینا چاہیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نو منتخب شدہ صدر کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن میرپور جناب ناصر رفیق چودھری صاحب، سینئر نائب صدر شاہد کھٹانہ صاحب، نائب صدر ظہور رشید صاحب، جنرل سیکرٹری ایاز شاہ صاحب، سیکرٹری مالیات فوزیہ اندلیب صاحبہ، سیکرٹری اطلاعات اسامہ خیزر صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری شفاقت راجہ صاحب، رابطہ سیکرٹری عامر ملک صاحب، آپ کو اور دیگر ممبران میڈیا کو میری جانب سے اور میرے ساتھ بیٹھے ایم ایل اے اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے آپ سب کو مبارک اور السلام علیکم۔ دیکھیں، تھوڑا سا میں یہاں آنے سے تاخیر ہوئی ہے، جبکہ میں اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں لیٹ ہو جاؤں کسی پروگرام میں، تو اس کے لیے معذرت۔ لیکن آج میں یہاں آ کے مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کسی بھی طرز کا میڈیا ہو، یہ حکومت کی آنکھیں، کان اور زبان ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر جب آپ دیکھیں کوئی بھی آرگن ایک کمزور پڑ جائے تو مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو میں اس لحاظ سے تمام میڈیا جو آزاد کشمیر کے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ ہماری حکومت کا حصہ ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ایک لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اپنے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ وہ بھی لکھیں ہمارے لیے جو ہم پہنچانے میں ناکام ہیں، اور ہمیں اس تک پہنچانے میں ہماری کوششیں جو ہے نا وہ کمزور ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایک طرف تو ہم اس ریاست کی بہتری کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک آزادی کے اس بیس کیمپ میں کھڑے ہیں، اور ایک حکومت ہے، تو وہاں ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ ہمارے جو اوپر ذمہ داریاں ہیں، فرائض منصبی ہمارے جن کے لیے ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے متمکن کیا ہے اس اقتدار پر، اس میں ہم آیا کو کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، جو جس کے لیے ہمیں یہاں موقع فراہم کیا گیا۔ اس پر یہ ہے کہ میں بڑا کلیئر ہوں، میں اس میں بڑی واضح سی پوزیشن رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اصلاح احوال بھی کریں۔ بیوروکریسی میں خامیاں ہوتی ہیں، حکومت میں خامیاں ہوتی ہیں، حکومت کے ڈیلیورنس میں معاملات ہوتے ہیں، تو جب تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں بڑے خوش دلی سے آپ کو کہتا ہوں، لیکن ساتھ ایک یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ چند لوگوں کے حالات، واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بنیاد پر حکومتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اداروں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں اس میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ اور میں نے بڑی ساری زندگی بڑے شفاف طریقے سے گزاری ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، اور پھر آگے بھی اس کو اور شفاف بناؤں گا، اس لیے کہ اگر کچھ بھی نہیں تھا پاس تو شفاف رکھا، اب تو بہت کچھ ہے پاس، اس کو
شفاف بنانے میں پورا اہم رول ادا کروں گا۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر جگہ لگی رہتی ہیں۔ آپ نے اپنے صدر کی زبان سے نہیں سنا ہوگا، میں باتوں کو ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے یہاں کہ یہاں کوئی کسی قسم کا گروپ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں دوسری جگہ گروپ ہے لیکن آپ میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی میں غور سے سنتا رہتا ہوں، اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں پکڑ لیتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ گروپ ہے۔ یہ اچھی بات انہوں نے کہی ہے، اور گروپ بھی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ گروپ کوئی اس کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آج کوئی ایک کسی کو گرائے گا اور کل وہ خود مزے کرے گا اور آرام سے بیٹھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصلاح کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ مقصد بن جاتی ہے، اور جب آپ اصلاح سے ہٹ کے کوئی مقاصد رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ سمجھ لیں اس مقصد سے ہٹ کے آپ نے کتنے مطلب فراخ دلی سے یہ کہا کہ ہم متحد ہیں اور ہمیں کوئی، تو جہاں اتحاد ہو وہاں چیزیں بہت سموتھی چلتی ہیں، لیکن جہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے وہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور احتیاط جو ہے شاید اس بات کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنا ہوتا ہے اس احتیاط میں۔ اور آپ شاید خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کوئی گروپ نہیں ملا، اور جنہیں ملا ہے وہ احتیاط برتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مختصر وقت تھا یہاں میرپور، چونکہ ہمارے صدر صاحب کا شہر ہے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ان کے بیٹے یہاں الحمدللہ ایم ایل اے ہیں، یاسر سلطان بھائی، ارشد صاحب وہ بھی ایم ایل اے ہیں، وزیر ہیں، اور ان کے پاس جو پورٹ فولیو ہے اس وقت، ہم آزاد کشمیر میں ساری چیزوں کو حکومت کی بنیاد پر لے کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے واپڈا والوں کے ساتھ، جو واٹر یوز چارجز اس کی مد میں ہمیں تقریباً 95 پیسے اضافہ ہوا ہے، اور وہ کوئی آمدن کے لحاظ سے اس وقت سالانہ ہمیں 12.5 ارب روپے ملیں گے، اور جو ہمارے دیگر پروجیکٹ فنکشنل ہو جائیں گے اس حساب سے بھی اس ریشو سے یہ جو پیسہ ہے ہمارا بڑھتا جائے گا۔ پھر ہم اسی کے شعبے میں ہم آزاد کشمیر میں کوئی 4-5 گرڈ اسٹیشن بنا رہے ہیں، ان کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ابھی سوانی میں آنے والا ہوں، وقت نہیں ملا، اور اسی طرح 8 مقام نیلم ویلی میں بنا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھا ہے، سینسا میں رکھا ہے، اور عباس پور میں رکھتے ہیں اس کی سنگ بنیاد۔ تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ ایک تو آسانی سے ملے اور دوسرا پاورفل بجلی ہو، کمزور بجلی نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس میں اصلاحات لا رہے ہیں، تو اس کے ڈپارٹمنٹ کے وہ منسٹر ہیں، تو یہاں آ کے ہمیں ذرا ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس لحاظ سے کہ میرپور جو ہے ہمارا ایک ایسا شہر ہے جس کا 10 لاکھ کے قریب سارے آزاد کشمیروں کو شامل کریں تو میرے خیال سے 1 لاکھ نہیں بنتا یا 2 لاکھ نہیں بنتے، لیکن یہاں کا جو ہمارے ملک سے باہر ہیں لوگ، 8 سے 10 لاکھ کے قریب لوگ باہر ہیں یہاں سے، اس کے لحاظ سے بھی ایک قدر ہے کہ وہ پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ پھر میرپور والوں نے بڑی قربانی دی، 2 مرتبہ، ایک دفعہ ڈیم بنا، ہمارے بزرگوں کی قبریں جو ہیں اس کی بنیاد پر بنا، پھر دوسری دفعہ اپریزنگ ہوئی، پھر بھی مشکلات آئیں، تو یہاں ایک بڑا معاملہ
हरियाम ब्रिज का था उसको हमने लिया हुआ है, वो इंशाअल्लाह आइंदा आपको तेज़ी से उसमें काम करने की हुकूमत जो है तरफ जा रही है। थोड़ा सा हम अब सोच रहे हैं कि पानी का उसका लेवल ऐसा है कि अगर हम उसी तरह के वो नीचे से पाए स्टोन बना के तो चलाएं, लेकिन एक डिज़ाइन हमारे पास चाइनीज़ कंपनी का पहले से मौजूद है, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको हम कर रहे हैं, बेहतरी लाएंगे ताकि ये राब्ता हो जाए। और ये एक हर आदमी के जहन में ये है कि ये इतना मामला पड़ा हुआ है इतने अरसे से, इसको कोई हुकूमत नहीं ले रही। तो ये सारी चीज़ें हम आपके रैली कुंभा थे उनको हमने लिया। पिछले दिनों में यहाँ आया था चौधरी मंशा साहब, यहाँ अथॉरिटी के चेयरमैन है हाउसिंग अथॉरिटी के मीरपुर के, उसमें उस के तहत भी हमने काफ़ी यहाँ इम्प्रूवमेंट की है। यासर साहब भी उसमें मौजूद थे, वो एक गवर्निंग बॉडी का इजलास हो रहा था, सारे स्टेक होल्डर मौजूद थे। तो मीरपुर के लिए कोई ऐसा आप न समझें कि खुदा न ख्वास्ता यहाँ कोई आपको किसी किस्म की परेशानी होगी। आपकी नुमाइंदगी भरपूर है मकामी तौर पर भी, और सदर साहब हमारे सरपरस्ती कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब। मुझे पीटीआई में लाने वाले ही बैरिस्टर साहब, और ये और बात है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो सदर बन के मैं वज़ीर आज़म बनूँ, शायद इसका उल्ट होता, लेकिन अल्लाह का निज़ाम सिलसिला है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हमें एक दूसरे को मतलब इस इलाके की, इस मुल्क और कौम, बिलखुसूस रियासत के उस तबका को जो बड़ी जुर्रत से भारत की संगीनियों का मुकाबला कर रहा है, उसके लिए काम कर सकें। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो आपसे शेयर भी हो गई हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो अजानें भी हो गई हैं, आप भी इसके लिए तैयार शायद नहीं हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जब भी मीरपुर आया, प्रेस वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वकला बरादरी ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है, और इसके अलावा इंशाअल्लाह पब्लिकली भी आने वाले वक्त में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, हम जलसे करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, और लोग जो मुझे यासर साहब को देख के, ये आप में से कई बंदे देख के कहते हैं कि इन्होंने तो इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ के मंजिल पर पहुँच गए, हमारा क्या बनेगा। तो हम उनके लिए इंशाअल्लाह वो भी हिस्सेदार बने, अपनी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से उनको भी हिस्सा मिलेगा इस बल्दियाती निज़ाम में, जो 30 साल से हमारी कोई भी हुकूमत इसमें नहीं हाथ डाल सकी। ये मुश्किल काम था, और मैंने इसका आज़ाद कश्मीर का मॉडल बना के खान साहब को पेश किया, उनने मंजूरी दे दी। हालांकि वो KP का भी मॉडल था, पंजाब का भी, लेकिन हमने अपने उसी जो पहले हमारे इंतखाबात जिस तरीके से होते थे उसी से हिसाब से करने की है। और साथ ये भी कि उसमें हमने ख़वातीन, आपकी एक मेंबर खातून यहाँ बैठी हैं, ख़वातीन से हमने उसमें ख़वातीन को नुमाइंदगी दी है 25%, जिसमें यूथ भी है और ख़वातीन भी है। ये करके तो हमने इसको आगे बढ़ाया। ये मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, लोग शोर भी करते हैं बाद जगहों पर, चंद जगहों पर, एक दफ़ा जिसने भी ये इलेक्शन कराने थे शोर पड़ता, लेकिन जब कब्ज़ा आप लेते हैं किसी चीज़ का तो शोर उधर पड़ता है। ये आप रख लें जहन में, लेकिन बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है कि उस शोर को आप बर्दाश्त करके आगे निकलें। तो अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें वो सपोर्ट दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर ये है कि एक दफ़ा हम पटरी पर चल गए तो आइंदा जो इलेक्शन होगा वो आसान हो जाएगा, ये जहन में रखना। अगर ये बात मैं जहन में रख के तो आगे चलता तो शायद इलेक्शन हम भी ना करवा सकते, लेकिन मैंने खान साहब को कहा कराऊंगा इंशाअल्लाह,
اور الیکشن جولائی اگست میں ہو جائیں گے. جولائی میں زیادہ غالب امکان ہے. آپ اس چیز کو پروموٹ کریں, لوگوں تک یہ پہنچائیں. لوگوں کو اب بھی اتنا خطرہ ہے کہ یہ کیسے کرائیں گے. بڑے بڑے تجربہ کار مجھ سے لوگ ہیں, میرا اتنا تجربہ نہیں ہے, لیکن اس فیلڈ کا میرے پاس تجربہ ہے, چونکہ اسی لیول سے میں آگے گیا ہوں. تو لوگ ذہنوں میں آ رہی ہے پتہ نہیں ایسا. تو میرا لیڈر بھی پیچھے ذرا مضبوط تکڑا آدمی ہے. میری بھی یہی کوشش ہے کہ فیصلے آزاد کشمیر میں جو ہوں ان پر عمل درآمد ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے, اور بالخصوص یہ 30 سالہ معاملہ حل ہو اور اقتدار عام لوگوں تک پہنچے. تو یہ چھوٹی موٹی میری گزارشات تھی. تو آگے مجھے یہاں نہیں پتہ تھا کہ ایک اور بات آخر میں کرنی پڑتی ہے. اب سر ہنس لیں, کیا لگا لیں, تو پھر میں جو ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ حل برداری کی تقریب ہے, تو شاید میں نے تقریر بھی نہیں کرنی تھی, لیکن چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے, میں اتنا تجربہ نہیں رکھتا ہوں. یہ اگر بات آپ نے چھیڑی ہے تو میرا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں. یہ دریافت کر رہے ہیں اگر میرا اکاؤنٹ, میری پینشن کا اکاؤنٹ ہے, لیکن یہ آپ نے چھیڑی ہے تو پھنس گئے ہیں. پھر آپ مجھے رخصت ہی کر دیں یار. جی آپ سے تو میں بہتر, اگر میں یہ آپ کو کہہ دوں تو ممکن ہے آپ یہ کہیں آپ سے تو میں بہتر ہوں, جس کا اپنا اکاؤنٹ نمبر تو ہے. تو اب نہیں, اب وہی بات ہے کہ جو ہمیں یہاں کرنی ہے کہ تھوڑا سا ہمارا وقت بڑا پیچھے نزدیک آ رہا ہے بجٹ کی طرف, اور سال کا اینڈ ہونے والا ہے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو, آپ کی اس درخواست کو جو ہے پذیرائی بخشوں. تو 3-1 لاکھ روپیہ کافی ہے. ان کو تو آپ نے 20 کی 15 سے اسٹارٹ. تیسرا آپ نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے باہر میں باہر میں تو رکھ رہے تھے کہ شاید اس سے ہمیں زیادہ کیونکہ آپ نے کہا کہ میڈیا کو میرے ساتھ بہت اچھا چلے محبت کے لیے 2 لاکھ اور بڑھا دیتا ہوں, 5 کر دیتا ہوں. چاہے محبت کی بات آ گئی تو 5 ہو گئی. سر اس تھینک یو. میں آپ کو بتاؤں گا, آج میرے 15 سال پہلے سردار عتیق صاحب آئے, اس وقت 10 انہوں نے دیا تھا. اب تو میرے خیال میں سر مہنگائی دیکھ رہے کتنی بڑھ گئی ہے, 15 سال ہو گیا, ہر چیز کا ریٹ کدھر جا رہا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سر وہ آپ کے واٹر یوزر چارجز بڑھ گئے. یہ سب آئیے سر, آپ کے خزانے میں اور پیسے اللہ تعالیٰ دے گا اس سننے سر, یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتی رہیں گی, پھر آئیں گے اور کر لیں گے. کچھ چیزیں میں نے کہا نا اب بڑے اینڈ پر ہیں. کوئی لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا چیزوں کو, میں سنبھالتا نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں سنبھالنا. تو اس لحاظ سے جب دوسری مرتبہ آئے تو یہ ساری کسر نکال دیں گے. نہیں, آپ سے وعدہ کر کے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا, لیکن جو بساط میں ہوا وہ کر دوں, بہتر ہی ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں محبت سے, ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. بہت شکریہ. یہ مشکل ہوتی ہے. اس موقع پر میں ممبر اسمبلی حلقہ 3 چودھری یاسر سلطان صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یاسر مرچا صاحب بیٹھے ہیں, ڈی سی صاحب جو نو تعینات ہے, امجد صاحب وہ ہیں, ایس ایس پی کامران علی صاحب, اور عزیز انتظامیہ کے تمام افسران سمیت
راجہ افتخار صاحب یہاں پہ نظر آئے ہیں، امیدوار ہیں، سابق حلقہ سینسا سے